علیکم، میں امداد سمرو۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اسکینڈل لایا ہوں۔ اسکینڈل بھی ہے نوکریوں کی خرید و فروخت کا۔ نوکریاں بھی پبلک سروس کمیشن کی، یعنی امتحانات خریدے اور بیچے جاتے ہیں، نوجوانوں کو پاس اور فیل کیا جاتا ہے پیسوں کے عوض، اور وہ بھی سندھ پبلک سروس کمیشن میں۔ ایک چھوٹا سا آڈٹ ہوا ہے، چھوٹا سا فرانزک آڈٹ، اور اس میں بھانڈا پھوٹا ہے، ایسا بھانڈا کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جائے کہ اس طرح بھی کام ہوتے ہیں۔ اس پر میں بات کروں گا، اور آگے جو آڈٹ میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کس حد تک معاملہ گڑبڑ ہے، کس حد تک معاملہ خطرناک ہے، اور کس حد تک سندھ اور سندھ کے لوگوں کے لیے یہ پبلک سروس کمیشن زہر قاتل بنا ہوا ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ اور دوسرا معاملہ کل کا، کل کیا پاکستان میں انقلاب آئے گا؟ انقلاب کا دن ہے یا امتحان کا دن ہے؟ جلسہ ہے تحریک انصاف کا، اور جلسے سے پہلے عمران خان صاحب کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ میرا خیال ہے پبلک سروس کمیشن کے معاملے پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا معاملہ سیاسی ہے، سیاست پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملات بھی ہیں۔ ویسے ثاقب نثار صاحب بھی پاکستان واپس آ گئے ہیں، ان سے متعلق بھی کافی دلچسپ معلومات ہیں، تو وہ میں اگلے کسی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی دلچسپ ان کے متعلق، ثاقب نثار صاحب کے متعلق۔ اچھا جی، اب ہوا یوں تھا، قصہ کچھ یوں ہے کہ جنوری میں ایک پبلک سروس کمیشن نے ایس ایس ٹی جو اسکول ٹیچر ہے، سینئر اسکول ٹیچرز، سیکنڈری اسکول ٹیچرز، ان کے لیے پبلک سروس کمیشن گریڈ 16 ان کے کمیشن کا امتحان تھا، اور پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پیپر آؤٹ ہو گیا، پیپر آؤٹ ہونے کی شکایت آتی ہے، پھر حیدرآباد میں جو ایف آئی اے مقدمہ شکدمہ ہوتا ہے، ایف آئی اے متحرک ہوتی ہے، ایک زین عالم کھیڑو صاحب، وہ گرفتار ہوتے ہیں، وہ اپنا اسسٹنٹ کنٹرولر گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے موبائل کا فرانزک کیا جاتا ہے۔ ان کے موبائل کے فرانزک سے بہت کچھ نکلتا ہے، ایسا کچھ نکلتا ہے کہ مطلب یقین نہیں آتا کہ کس طرح ایک افسر، ایک بڑے افسر کو، پبلک سروس کمیشن کے بالا افسر کو، ایک افسر کا میسج آتا ہے کہ جی فلاں بچے کو پاس کرنا ہے اور اس کو کلیئر کرنا ہے۔ بعد میں رزلٹ آتا ہے تو جن جن بچوں کو واٹس ایپ پہ میسج کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے پاس کرنا ہے، ان نوجوانوں کو، وہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی یہ جو غریب غربا، جو متوسط طبقہ، ان کی جو بچے ہیں، جو جن کے پاس زمین نہیں ہے، جن کے پاس جائیداد نہیں ہے، جن کے پاس کاروبار کرنے کے لیے دھن دولت نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، تعلیم، اور تعلیم کے بعد پبلک سروس کمیشن میں نوکری کے ذریعے نوکری کرنا، امتحان دینا، اور بیوروکریٹ بننا، افسر بننا، ٹیچر بننا، ڈاکٹر بننا، یہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، یا پھر جو فوجی بننا، فوجی افسر بننا۔ تو یہاں پر یہ والا دروازہ بھی یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس نے بند کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ابھی بہت زیادہ اس میں نہیں جا رہا، ابھی بہت کچھ ڈیٹیل میرے پاس آئی ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ میرے پاس ان کا آڈٹ لیٹر ہے ایف آئی اے حیدرآباد کا، اور یہ ہوا ہے 23/2/2024 کی رپورٹ ہے، آڈٹ رپورٹ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ایک کھیڑو صاحب ہیں، ان کے کس کس کے ساتھ ان کا رابطہ ہو رہا تھا، اور کیونکہ انہوں نے پیپر آؤٹ کیا تھا۔ ان کا مقدمہ چل رہا ہے اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد میں، اسپیشل کورٹ میں، اور اینٹی کرپشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا، وہ ان صاحب کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی جو آخری پیشی ہوئی تھی عدالت میں، اپنا جج ہے جعفری صاحب، ان کی عدالت میں، تو وہاں پر انہوں نے سرزنش کی اینٹی کرپشن والوں کی کہ چالان کیوں نہیں پیش کر رہے بھائی، کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپر آؤٹ ہونا، اس میں 2-4 چپراسی پکڑ لیے، ایک آدھ کلرک پکڑ لیے، باقی فرانزک میں جو ان کے 2-4 یار دوستوں کے نام آئے ان سے پوچھ گچھ کر لی، اور کھیڑو صاحب جو ہیں، زین عالم کھیڑو صاحب، وہ ضمانت پر ہیں۔ میں نے جب کچھ فرانزک رپورٹ دیکھی ہیں تو اس میں مطلب حیران کن حد تک یہ ایک نیکسس، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کا یہ عمل تھا کہ جو اسسٹنٹ کنٹرولر ہیں تو انہوں نے کر دیا۔ کنٹرولر صاحب کا بھی ایک بڑا کردار، ان کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے سورسز کہہ رہے ہیں، حفیظ لغاری، ان کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پھر معاملات چلتے 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 پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تک جا رہا ہے، کھرا ادھر جا رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، میں اس پر آگے چل کر مطلب اور کسی ویلاگ میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز رکھوں گا، ساری ڈیٹیلز کہ ہو کیا رہا ہے. مطلب ایک ایس ایس ٹی کا ایگزام ہے، اس میں پرچہ آؤٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، فرانزک ہوتی ہے، اس سے پتہ نہیں مطلب اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں. اب اس آڈٹ کو چھپانے دبانے کی بڑی کوشش کی گئی، اور ظاہر نیشنل میڈیا پر بھی اس طرح باتیں نہیں آئیں کہ جی یہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ. ہر کسی کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنا اپنا مفاد ہوتا ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بھائی یہ لوگ پھر سب کو خرید لیتے ہیں، سب کو. کچھ عرصہ پہلے سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں اسی طرح کے گھپلے پائے گئے تھے، تو پھر سندھ ہائی کورٹ نے پبلک سروس کمیشن کو ہی کوئی سال ڈیڑھ تک معطل رکھا تھا. اور اب پھر وہی قصہ، ساگا لاٹو ساگا چک سندھی میں کہتے ہیں. کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے پنجاب میں بھی پبلک سروس کمیشن میں اسی طرح کا ایک اسکینڈل آیا تھا، نوکریاں بیچنے کا، پیسے دینے کا اور پیسے لینے کا اور خرید و فروخت کا. افسر جو گرفتار ہوئے تھے دوبارہ بحال ہو گئے. آپ سوچیں نا کہ سسٹم آگے جائے گا کیسے، کہ وہ جو افسران گرفتار ہوئے وہ رہا کر دیے گئے. اب یہاں پر بھی کھیڑو صاحب جو ہیں اتنے بڑے اسکینڈل میں گرفتار ہوئے، ضمانت کروا کے بیٹھے گئے. اب پورا کا پورا پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ان کو بچانے میں لگا ہوا ہے. اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو بچانے میں لگا ہوا ہے. تو ابھی چیزیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہے. ابھی اینٹی کرپشن دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، کورٹ میں اپنا چالان سبمٹ کرتا ہے یا ان کو اسی طرح جس طرح پنجاب والے افسران جو ہے بحال ہو گئے، مطلب نوکریاں بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پبلک سروس کمیشن کے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے، بحال ہو گئے. تو یہاں کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. لیکن اس میں ایک چیز مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یا تو ان کا سسٹم اس میں ملوث ہے، ان کا سسٹم اگر ملوث نہیں ہے تو پھر جو لوگ اس میں ہیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تو سندھ پبلک سروس کمیشن سندھ حکومت کے ماتحت نہیں ہے، لیکن اینٹی کرپشن تو سندھ حکومت کے ماتحت ہے. تو وہ ان کو تگڑا بنائیں اور ان کو کہیں کہ جناب یہ بچ کر نہ جانے پائیں. یہاں پہلے ہی بے روزگاری ہے، پہلے ہی اہلیت کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، میرٹ کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر اور جو ہے وہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، ننگا نوکریوں کی سرے عام خرید و فروخت ہو رہی ہے. اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی سیاسی معاملے پر. اب اس میں آپ کو اب اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ جس میں میں ابھی کافی ساری چیزیں میرے پاس آنی ہیں، کچھ آئی ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو گاہے بگاہے آپ کے سامنے رکھوں گا. میں اگلی سماعت کا انتظار کر رہا ہوں کہ اگلی سماعت پہ کیا ہوتا ہے. اینٹی کرپشن وہاں پر چالان پیش کرتا ہے، حیدرآباد کی کورٹ میں نہیں کرتا. اچھا جی، اب آج 7 ستمبر ہے، کل 8 ستمبر ہے. ساری نظریں ادھر ہیں. کل ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا گیا جلسہ کتنا بڑا ہوگا. میں نے کہا جی سنجگانی جتنا بڑا ہے اتنا جلسہ بڑا ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ جلسہ بڑا ہونا مسئلہ نہیں ہے. بمبے بھی کل تحریک انصاف والے 25, 30, 40 ہزار, 50 ہزار, 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں. ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کریں گے. لڑائی جو ہے وہ گھر کے اندر پی ٹی آئی کوئی قدم نہیں آگے بڑھنے دے رہی. علیمہ خانم کو عمران خان نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. علی امین گنڈا پور جو کہیں گے وہی ہوگا. علیمہ خانم کوشش کر رہی تھی کس طرح لوگوں کو باہر نکالا جائے, متحرک کیا جائے. شیر افضل مروت آگے بڑھتے تھے, ان کو پیچھے کر دیا گیا. اب پھر پورا کا پورا جو جلسہ ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کے حوالے ہے کہ مطلب لگ نہیں رہا کہ کوئی بہت بڑا کامیاب جلسہ ہو. لاسٹ ثوابی کا جلسہ تھا, کے پی کے میں ہونے کے باوجود 10-12 ہزار سے زیادہ بندہ نہیں تھا. اور بندہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بندہ کتنا ہونا ہے, 1 لاکھ کر لیں گے, 2 لاکھ کر لیں گے. اس کے بعد حکمت عملی کیا ہے, آپ نے آگے بڑھنا کیسے ہے. مایوسی تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر گھر کر چکی ہوئی ہے. فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب جب بھی عدالت میں آتے ہیں منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. کل بھی انہوں نے نیب کے افسروں کو دھمکیاں دی ہیں. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کریں. تو بندہ جتنا مرضی اکٹھا کر لے, کریں گے کیا. وہ جو نیٹ ورک تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس نیٹ ورک کے بعد اب یہ چلنے کے قابل نہیں رہے. تو حکومت نے ایک
میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جلسہ کر لیں، جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں تب دھر لیں، کرنے دیں جلسہ، جلسہ کریں گے نا، کر لیں، کیا کر لیں گے، تقریریں کریں گے، کیا کریں گے، یا تو بڑا جلسہ کریں گے، تحریک سے بنانے کی کوشش کریں گے، بنا لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تحریک ایک چلائے گا، چار اس کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو پھر آگے بڑھ نہیں پائیں گے یہ۔ تو حکومت نے اچھا فیصلہ کیا، حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی اجازت دے دی۔ کل میں سن رہا تھا عرفان نواز میمن صاحب جو ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب نے یہ روٹ بنا دیا ہے اور اس روٹ کے تحت وہ جو میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ 42 جو ہے وہ شرائط کے اوپر، کنڈیشنز کے اوپر ان کو اجازت دی گئی ہے کہ جی جو فلاں آئیں گے، فلاں روٹ سے آئیں گے، فلاں علاقے سے آنے والے فلاں روٹ سے آئیں گے، پنجاب سے آنے والے اس طرف سے آئیں گے، کے پی کے سے آنے والے اس طرف سے آئیں گے، اور وہ جو مخصوص ایریا ہے جلسے کے لیے وہاں رہیں گے اور دھرنا نہیں دے سکیں گے، جلسہ کریں گے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر۔ علی امین گنڈا پور کل کتنے لوگ لاتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور تقریریں، ایجنڈا، لاہے کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ان کے نسبت حکومت جو ظاہر ہے جس کے پاس پاپولر سپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل سیاسی حکمت عملی حکومت کی زیادہ بہتر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آفر کر رہے ہیں، چکزی صاحب کو بھی انگیج کر رہے ہیں، اپنا اختر مینگل صاحب جو ہے چلے گئے جلاوطن ہو کر، انہوں نے ان کا ٹویٹ یہی بتا رہا ہے کہ وہ خود ساختہ جلاوطنی میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ملیں گے تب جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی واپس آئے گی، تو وہ قانون کی حکمرانی واپس آنا ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق جب تک قانون کی حکمرانی واپس نہیں آتی وہ باہر رہیں گے، تو خود ساختہ جلاوطن ہوئے۔ ان کو بھی انگیج کر رہی ہے حکومت، دبئی جانے کے باوجود حکومت ان سے رابطے کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ بذات خود حکومت رابطوں پہ ہے۔ کہیں کسی کو فیض حمید کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جی فیض حمید نے تو یہ بتا دیا، اب آپ لوگ چلو گے اس کے پیچھے، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو بریک لگا دیتے ہیں عمران خان کی طرف جانے سے۔ تو حکومت کی حکمت عملی نظر آ رہا ہے کہ بہت کامیاب حکمت عملی ہے۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کل کا جلسہ ہے، جلسہ ہوگا، اور اگر جلسے کو اگر لوگ آئے، زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، میں نے کہا نا امتحان ہے انقلاب، زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ لوگ اگر مشتعل ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے پرتشدد ہونا ہے۔ عمران خان خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب نے پولیس پر پیٹرول بم چلائے تھے، تو اگر لوگ وہ متشدد ہو گئے، انہوں نے اگر اشتعال میں آ گئے، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیا، تو ان کو روکے گا کون؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ روکے گی؟ کوئی اور روکے گا؟ جب کوئی اور روکے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی یہ آخری سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جتنے بھی جمع ہوتے ہیں ان کو پرامن کیسے رکھنا ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو اگر تحریک انصاف کل کامیاب جلسہ اور پرامن جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر پی ٹی آئی سمجھ سکتے ہیں کہ آگے بھی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، لیکن اگر جلسہ فلاپ ہوا یا پرتشدد ہوا تو تحریک انصاف کی جو نیا ہے نا اس میں سمجھے کہ ایک بھاری سوراخ بھی ہو گیا، بھاری پتھر بھی پڑ گیا اور بڑا سا سوراخ بھی ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔